السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور بچوں خیریت سے ہو؟ ماشاء اللہ۔ دیکھو نظر آ رہا ہے نا، جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر قاعدہ نمبر 15 ہم نے بھیجا تھا، اب قاعدہ نمبر 16 بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم قاعدہ نمبر 15 سمجھ گئے ہوں گے، تو اب قاعدہ نمبر 16 پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں را کو ہم میم سے ملائیں گے تو ایک ہوتا ہے اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدلنا، سمجھ رہے ہیں بچوں؟ تو اب یہاں با کو ہم میم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جسے خبیرن لکھا ہے تو ہم را کو میم سے ملائیں گے تو با میم سے بدل گئی، ٹھیک ہے؟ اور جسے کسی حروف پر دیکھیے چھوٹی سی میم بھی بنی ہوتی ہے، کہیں کہیں پہ چھوٹی سی نون بھی بنی ہوتی ہے نا بچوں؟ تو اس چھوٹی سی نون کو ہم نون قطنی کہیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں، اتنا اب ذہن نشین کرتے چلو تاکہ آپ کے پڑھائی میں اضافہ ہو، آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوتا چلے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں دیکھیے جب ہم تنوین کو میم سے ملائیں گے تو با حذف ہو جائے گا، تو اب میم کی آواز آئے گی، ٹھیک؟ اور جیسے خبی غم بصیرہ، با حذف ہو گیا اور میم کی آواز آنے لگی، ٹھیک؟ اب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خا، بے زر بی، غا میم زبر غم، خبی غم، میم زبر ما، خبی غم بصیرہ۔ اب یہاں میم کی آواز آئے گی، لیکن اگر ہم اگلا کلمہ پڑھتے ہیں تو باہی سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک؟ صرف آواز آئے گی میم کی، وہ تنوین کی۔ خبی غم بصیرہ، با زبر با، صاد سی، را الف دو زبر رن، بصیرن۔ جس سے ہم ایک لفظ میں اگر پڑھیں گے، ملا کے اگر ہم پڑھیں گے تو خبیرم بصیرہ، اور اگر ہم خبیرہ اور بصیرہ پڑھیں گے تو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تب با ہم ظاہر ہوگا، با زبر با، صاد سی، را الف دو زبر رن، بصیرن، ٹھیک ہے؟ تو خبیرم بصیرہ۔ اور جسے تنوین ہے را کے اوپر اور اس کے آگے الف ہے، تو اب ہم جب را کو الف سے بدلیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو تنوین ہے اس تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف ایک زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ خبیرم بصیرا، الف سے بدل دیا ہم نے۔ راجع بعید، اب یہاں وقف بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وقف نہ کریں گے تو تنوین ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ راجم جوراج، عین میم پیش راجع، با زبر با، عین زری، بعید دال دو پیش دن، بعید، راجع بعید۔ اور اگر ہم وقف کریں گے، رکیں گے یہاں بعید کے اوپر، تو راجع بعید، تب دال ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سکون ہو جائے گا۔ اور وقف کرنے کے تعلق سے جہاں پر سکون ہو، سکون محسوس ہو، آپ کو آسانی محسوس ہو، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، وہیں پر وقف کریں، اور اسی وقف کو وقف کہتے ہیں، اسی سکون کو سکون کہتے ہیں، اسی کو ہم رکنا کہتے ہیں، ٹھہرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو نفسم بما من بعدہم اذم بعثا، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھتے چلیں، زیادہ لمبی کلپ نہیں بنانا چاہتا، بس مختصر میں بنانا چاہتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ اس کلپ کو پوری دیکھیں۔ جب پوری دیکھیں گے تب آپ کے ذہن میں کوئی بات پیوست کرے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اذم بعثا، اور اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں، جب ثا کے اوپر صرف حرکت ہے، زبر ہے، تو اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو اذم بعث، تب ثا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک؟ اذم بعث
عمدا بعیدا، دیکھو الف سے بدل گیا، تنوین کا ایک حرکت حذف ہو گیا، ٹھیک ہے. شیئا اتخذ، یہ دیکھیں چھوٹی سی نون آئی، ٹھیک ہے. شیئا اتخذ، ٹھیک. تو اسے ہم نون قطنی کہتے ہیں، ٹھیک. نوح نب نوح، نوح نب نوح. اب یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں شیئا اتخذ تو دال ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نوح نب نوح، اگر یہاں وقف کرتے ہیں ہم تو نوح نب نوح، تو نوح ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہا کے اوپر جو پیش لگا ہے وہ حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے بچوں. اب اسے خوب محنت سے یاد کریں اپنے والدین کے ذریعے سے، تاکہ اگلا سبق آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے بچوں. اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگلا قاعدہ نمبر 17 انشاءاللہ تعالی زندگی بحال ہی تو پھر کل ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے بچوں. بس گزارش ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں گے تب جا کر کے انشاءاللہ تعالی یہ علم حاصل کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے بچوں. کیونکہ اس کے لیے محنت ضروری ہے، لگن ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. کوشش کریں گے تو کوشش سے تو ہر کام حل ہو جاتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا منافع ہی منافع ہوتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پھر انشاءاللہ صبح ہم آپ تک بھیجیں گے، ٹھیک ہے بچوں.